سنت رسول کا دائرہ جو ہمیں بتاتا ہے اسی دائرے میں رہ کر کے ہم نے شادی کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ دوست چاہے جو بھی بولے، رشتہ دار چاہے جو بھی بولے، پڑوس کا چاہے جو بھی بولے، رشتہ دار چاہے جو بھی بولے، مگر مجھے اس کے خلاف نہیں جانا ہے۔ دوست تو تجھے حرام کام کرا کے اپنے گھر چلے جائے گا، لیکن تیری شادی میں اس کا مکمل فرق پڑے گا، زندگی تیری تباہ ہو جائے گی۔ اور جلسے میں آنے والے کان کھول کر کے سنو، اگر تم شادی کرنے کے لیے نکلے ہو، شادی کرنے کے لیے چلے ہو، تو سب سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ یہ بتائیں کہ شادی میں ضروری کیا ہے۔ وہ جو ضروری کام ہے وہ پہلے کرنا ہے، جو فروعی کام ہے اگر جائز ہے تو کرنے میں حرج نہیں، اور ناجائز ہے تو اس کے قریب جانا نہیں۔ ہاں، پر جو چیز چاہو استعمال کرو، لیکن کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ دودھ پئیں، چھلکتے جام پئیں، شہد خالص پئیں، شراب طہور پئیں، وہ سب پئیں، لیکن کبھی ان کا اسٹاک ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے جنت اتنی خوبصورت چیز رکھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نوجوانوں، کبھی جنت کے بارے میں بھی سوچا کرو یار، یا اللہ تیری جنت کتنی خوبصورت ہوگی کہ جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، بے شک بے شک، کہ جس کا ذکر حدیث میں جگہ جگہ آیا ہے، وہ کتنی خوبصورت ہوگی رب، وہ کتنی اچھی ہوگی۔ لیکن نوجوانوں، وہ ملے گی ایسے نہیں کہ نماز کے وقت چوراہے پہ کھڑے ہیں، وہ ملے گی ایسے نہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ملے گی ایسی نہیں کہ شادیوں میں ڈی جے بجا رہے ہیں، وہ ملے گی ایسی نہیں کہ بے پردہ عورتوں کو تک رہے ہیں، وہ ملے گی ایسی نہیں کہ حرام کاریاں کر رہے ہیں، وہ ایسے نہیں ملے گی والدین کو ستا رہے ہیں، وہ ایسے نہیں ملے گی کہ قرآن و حدیث کے خلاف جا رہے ہیں۔ وہ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں ملے تو پھر اہدنا الصراط المستقیم اپنی زندگی کے میپ میں تلاش کرنا ہوگا، اور جب زندگی کے میپ میں اہدنا الصراط المستقیم آ جائے تو اسی پر چلنا ہوگا، اور جب وہ راستہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے اس کا ایک سرا تیری دنیا کی زندگی سے شروع ہوتا ہے اور اس کا دوسرا سرا جنت میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ ہے تمہاری زندگی کی حقیقت۔ اہدنا الصراط المستقیم یہاں سے شروع ہوا، جنت میں جا کے ختم ہوا، اور ان راستے کو لوگ چل بھی گئے ہیں، تم نئے نہیں چل رہے ہو، بلکہ ان پر چلے بھی ہیں۔ غوث اعظم چلے ہیں، خواجہ اجمیر چلے ہیں، نظام الدین دہلی چلے ہیں، پاک پٹم کے فرید الدین چلے ہیں، بریلی کے احمد رضا خان چلے ہیں، واہ بھائی واہ واہ واہ۔ دنیا کے سچے مسلمان چلے ہیں۔ آپ کدھر چل رہے ہیں؟ زندگی کے میپ کو دیکھیں کدھر جا رہا ہے۔ نماز کے ٹائم مسجد خالی، پورے ہفتہ میں مسجد خالی، صرف جمعہ میں بھر گئی، تو کدھر جا رہے ہیں؟ یہ زندگی کا میپ جنت کی طرف تو لگا نہیں ہے، کیونکہ جنت کا یہ راستہ ہی نہیں ہے جو ہم نے چنا ہے۔ اور وہ جب میپ لگتا ہے نا، وہ راستہ جنت میں پہنچتا ہے، تو ایک جگہ آتی ہے پل صراط۔ کیا آتی ہے؟ پل صراط، وہاں سے ہو کے بھی گزرنا ہے۔ لیکن کون گزرے گا؟ وہی گزرے گا جس کی زندگی کے میپ میں اہدنا الصراط المستقیم چل رہا ہے۔ یہ کان کھول کر کے سن لیں، اس کے علاوہ چاہو کہ گزر جائیں تو نہیں گزر سکتے، اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہی وہ راستہ ہے جو تجھے جنت کی طرف لے کر کے جائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر تم چاہو تو مر جاؤ گھٹ گھٹ کے، لیکن نہیں جا سکتے۔ بڑا سخت منظر ہے جلسے میں آنے والے مسلمانوں، بڑا سخت منظر ہے مرنے کے بعد کا۔
جب قبر سے ہو کے سفر شروع ہوتا ہے اور جب یہ پل صراط سے گزرتا ہے نا، تو اس وقت صرف اگر کام آتا ہے تو عمل کا اگر توشہ تیرے پاس ہے تو کام آتا ہے، ورنہ کام نہیں آتا۔ بے شک بے شک۔ تو شادی جنتی عمل۔ اب جنتی عمل کو ہم نے کیسا جہنمی عمل کر دیا، یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ عمل جنتی ہے، عمل جنتی ہے، لیکن ہم نے کیا کر دیا کہ شادی کو جب ہم خرافات کے دائرے میں لائے تو اصل شادی تو بہت دور رہ گئی، خرافاتیں ایک سے ایک بڑھ کے ہو گئی۔ بے شک بے شک۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شادی میں جتنی چیزیں آج میرے مسلمانوں نے شامل کر دی ہے، اس کا نکاح سے کوئی تعلق نہ تھا، نہ کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ اتنے لمبے چوڑے کھانے، اتنے لمبے خرچے، شادی کے نام پر پھر ڈھکوسلے بازیاں، پھر ڈانس، ناچ، گانے، تماشے، باجے گاجے، عورتوں کا بے پردہ اکٹھا ہو کر آنا، مرد اور عورتوں کا اختلاط، یہ سب شادی میں کہیں سے کہیں تک ہے ہی نہیں، ملتا ہی نہیں۔ آپ جب شادی کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک بار یہ بھی دل میں سوچا کرو کہ شادی سنت رسول کے دائرے میں رہ کر کے کی جائے گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ بولو یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیں، بے شک بے شک بے شک۔ یہ ہے اصل شادی۔ بے شک۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل شادی۔ فروعی کام کے قریب نہیں جانا ہے، وہی فروعی کام اگر جائز ہے تو کر لینا ہے، ناجائز ہے تو قریب جانا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائیوں بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، یہ گجرے پھولوں کے ڈال سکتے ہیں، جائز ہے۔ یہ نوٹوں کے ہار دکھاوے کرنا، پھر وہ نوٹ بکھیرنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر وہ عورتوں اور مردوں کا لوٹنا، وہ نوٹ نہیں لوٹتے ہیں، ان میں بہت سو کے پردے لوٹتے ہیں۔ پردوں کا تقدس پائمال ہوتا ہے، وہ نوٹ نہیں لوٹتے ہیں۔ اگر نوٹ واقعی آپ کو بکھیرنے کا شوق ہے، ذوق ہے، تو وہ نوٹوں کی گڈی لے کر کے آپ لڑکی والے کے ہاتھ میں دے دو، ہماری طرف سے مسجد میں دے دینا، ہماری طرف سے مدرسے میں دے دینا۔ اور اگر چاہتے ہو تو وہ نوٹوں کی گڈی نہ بکھیر کے آپ کے نکاح پڑھانے والے امام کو دے دینا، کہہ دینا حضرات یہ گڈی مجھے بکھیرنا تھی 50,000 کی، اور میں 50,000 بکھیرنے کے اور 5,000 نکاح کے 55,000 دے رہا ہوں حضرت، مگر جان نکل جائے گی، یہاں تو 5,000 میں ہوا نکلی پڑی ہوتی ہے، یہاں سودے چل رہے ہوتے ہیں۔ 10 لاکھ کی شادی کر لے گا، اس میں کہیں سودے نہیں، مگر جب امام کے ٹکے کی بات آئے گی تو سودے وہاں ہو رہے ہیں۔ ہمارے استاد فرماتے کہ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا، ڈبل بینڈ باجا تھا ٹکر پر، اور جب میں نے نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے کے بعد جو نذرانہ لے کے آیا تو 50 روپے، اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے کہہ رہا تھا حضرت قبول فرمائیں، بڑا ہارٹ ٹائٹ ہے اس کا۔ 2 بینڈ باجے لانے والا یہ کہہ رہا تھا۔ اب ذرا غور کریں، اور بہت بڑے مفتی ہیں جن کو دیا جا رہا ہے، ان مفتی کو پورے ہندوستان میں مانا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب طب نعیمی بہت بڑی شخصیت ہیں، کتنے ان کے شاگرد مفتی ہیں، کتنے ان کے شاگرد مولوی ہیں، کتنے ان کے شاگرد ہندوستان بھر میں ہی ان کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے میری قوم کی حالت، یہ ہے میری قوم کا معاملہ۔ جلسے میں آنے والوں جب شادی کا معاملہ آیا کرو تو کسی عالم کو بلا لیا کرو، اور عالم دین کو بلا کے کہا کرو حضرت شروع سے لے کے آخر تک مجھے شادی کا جغرافیہ سمجھا دو، میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی نے بتایا کیا ہے۔ جو عالم دین تجھے بتا دے تو سنت کے دائرے میں رہ کے اس پہ عمل کر کے شادی کر لینا۔ گلفام ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے شادی ہوگی گھر میں خانہ آبادی ہوگی۔ نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت نسل کے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بہت اچھے. شادی بھی ہوگی، خانہ آبادی بھی ہوگی. اچھا آج شادی ہو رہی ہے یار، مزہ نہیں آ رہا، آواز بھی کھینچ رہا ہے، یہ تھوڑا تھکا رہا، تھوڑا سا اور بڑھاؤ اسے، میں تھوڑا بڑھاؤ یار، ڈرے مت کرو. ہمارا جب نمبر آتا ہے تو ساؤنڈ والے ہم کہیں گے بڑھاؤ تو وہ اسے ہاتھ لگائیں گے اور ہٹا لیں گے، جیسے بچے کو لولی پاپ دیا جاتا. بڑھائیں گے نہیں، ایسے لگائیں گے. اب آپ سنیں، اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سن بھی رہے ہیں. دیکھو رات کا 1 بج گیا لیکن آپ کی سماعتیں بوڑھی نہیں ہوئی، یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے. شادی جو کی جاتی ہے وہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے. اس میں جو سب سے پہلا ہے اس کو ترجیح اور فوقیت دیں، بعد میں جائیں جو 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ حسن عمل. اس پر سب سے پہلے جائیں، فوکس کریں اس پر. حسن عمل کو سب سے پہلے فوقیت دیں. اگر حسن عمل کو آپ فوقیت دیتے ہیں تو شادی خانہ آبادی رہے. جو تمہارے کارڈ ہم نے پڑھا تھا، کارڈ کے مطابق جو کارڈ میں گاڑی اردو لکھی تھی، وہ لگ رہا تھا کہ بڑے نیک آدمی کی شادی ہے، تو وہ شادی واقعی اچھی رہے گی. لیکن حسن عمل پہلے ہونا چاہیے. اچھے عمل والی لڑکی، اچھا عمل والا لڑکا. مگر میرے سننے میں بہت کم آتا ہے کہ حضرت اچھے عمل والی لڑکی بتائیں اور اچھے عمل والا لڑکا بتائیں. یہ ضرور آتا ہے ڈگری والا لڑکا بتائیں، ڈگری والی لڑکی بتائیں. یہ پہلے میں نے ضرور دیکھا ہے. اتنا پڑھا ہوا ہونا چاہیے، اتنا لکھا ہوا ہونا چاہیے، زمین ہونا چاہیے، مکان ہونا چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا پھر لڑکی کے لیے بھی کہ ایسا کھانا ہونا چاہیے، ایسا جہیز ہونا چاہیے، ایسا رشتہ ہونا چاہیے، ایسا استقبال ہونا چاہیے. وہ سب جو ضروری نہیں تھا. اصل کیا تھا؟ حسن عمل. تم نے خالی حسن دیکھ کر کے شادی کی تو فتنہ آ جائے گا، اس لیے کہ خالی حسن فتنہ ہے. حسن کے ساتھ حسن عمل ہو. سبحان اللہ، ذرا بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن عمل ہو، خالی حسن فتنہ ہے. دنیا کا سب سے پہلا مرڈر ہی حسن کی وجہ سے ہوا. سب سے پہلا قتل ہی، نہیں بولو گے کائے کی وجہ سے؟ اور آج بھی ہو رہے ہیں، یہ حسن کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اسے وہ پسند آ گیا، اسے وہ پسند آ گئی تو وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہی ہے یا یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے. ہاں کہہ رہے ہیں ڈرم، دیکھو سب جانتے ہیں، کہہ رہے ہیں ڈرم منگا رہی ہے، سب جانتے ہیں آپ لوگ. تو یہ کیا ہے؟ یہ خالی حسن کا فتنہ ہے. یہ خالی حسن کا فتنہ ہے. اگر حسن عمل ہوتا تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہو، حسن عمل والی بیٹی، حسن عمل والی لڑکی کہتی، ارے شوہر کو مارنا تو درکنار، شوہر کو برا بھلا کہنا تو درکنار، میری جنت ہے تو میرا شوہر ہے. واہ بھائی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ راضی ہے تو میرا رب راضی ہے، اگر یہ راضی نہیں تو میرا کچھ راضی نہیں. یہ کب کہتی ہے؟ جب کہتی کہ جب اس کا عمل اچھا ہوتا، جب اس نے دین کو پڑھا ہوتا. مگر اس کے بعد تمہارا مسئلہ تو یہ ہے، شادی کرو گے مال دے کر، شادی کرو گے ظاہری حسن دیکھ کر، اور اس کے بعد میں سارا کام مولوی پہ چھوڑ دو گے. حضرت دعا کر دو. بہو نہیں مان رہی ہے، دماد اچھا نہیں ہے، عورتیں تعویذ کرانے جا رہی ہیں، دماد کی مت پھروا کے میری طرف ہو جائے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ المیہ ہے، حقیقت ہے. میاں کے پاس 60% عورتیں جا رہی ہیں، میری بہو کی مت پھیر دو اور میرے دماد کی مت پھیر دو. اب مت پھروانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا نہ کرتا ہے جس کی مت ہی دین پہ چل رہی ہوتی، جس کا دماغ ہی دین میں چل رہا ہوتا تو تجھے پھروانے کی ضرورت نہ پڑتی.
اور تو کتنا بھی پھروا لے، سب کچھ پھروانے سے نہیں ہوتا۔ اگر سب کچھ پھروانے سے ہو تو سونیا گاندھی پورے ہندوستان والوں کی مت پھروا کے حکومت بنا لے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ مت بھی حساب سے پھرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ تعویذ سے ہی ہوتا ہے، سب کچھ بابا پہ چھوڑ دو، سب کچھ مولوی پہ چھوڑ دو، کچھ اپنے لیے بھی چھوڑو۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آج ایک نسخہ بتا رہا ہوں، آدمی بچی بچوں کا ہو گیا، بیٹی بیٹے کا ہو گیا، نماز یاد نہیں ہے، بیوی بن گئی، ماں بن گئی، دادی بھی بن گئی، پاکی ناپاکی کے مسئلے یاد نہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو جاؤ میری بات کا آپ ایک عالم کو لینا اور آپ پورے گاؤں کا جائزہ لینا، 90% عورتوں کو پاکی ناپاکی کا مسئلہ یاد ہی نہیں۔ جی صحیح بات، میری بات غلط تو نہیں ہے کہ پاک کیا ہے؟ بہت سی تو یہ کرتی ہے واشنگ مشین میں ناپاک کپڑا بھی ڈال دیا، پاک بھی ڈال دیا، سب کو گھما کے دھل دیا، بے شک حق ہے۔ جو پاک تھا وہ بھی ناپاک ہو گیا، چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکی کیا ہے اور ناپاکی کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں بہت سی کو یہ کہتے میں نے سنا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب چھینٹا دے لو، ہاتھ مار لو، پاک ہے۔ بچہ دودھ پیتا ہو یا کھانا کھاتا ہو، رزق کھاتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، بچے کا پیشاب ہو، بڑے کا پیشاب پیشاب ہے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پیشاب کیا تم اگر دودھ پی لو کھانا نہ کھاؤ تو کیا تمہارا پیشاب پاک ہو جائے گا؟ ایسے دودھ پیتا بچہ ہے، پیشاب تو پیشاب ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں بعد میں بنتی، شادی بعد میں ہوتی، پاکی ناپاکی کا مسئلہ پہلے یاد ہوتا۔ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب، بہت اچھا پیغام۔ میرے عزیزو یاد نہیں ہے پاکی ناپاکی کا مسئلہ، جی اور شادی سے پہلے تو پاکی ناپاکی کا مسئلہ 100% یاد ہونا چاہیے۔ یہ مسائل اب زیادہ آئیں گے، چونکہ اولاد پیدا ہوگی تب بھی پاکی ناپاکی کے معاملات آئیں گے۔ میاں بیوی جب ایک جگہ رہیں گے تو پاکی ناپاکی کے معاملات آئیں گے، تو کسے معلوم ہوگا؟ یہ رامتار کو معلوم نہیں ہوگا، یہ عبداللہ کو معلوم ہوگا پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ نمازیں یاد نہیں ہے، پاکی ناپاکی یاد نہیں ہے۔ اگر ہم یہ شرط لگا دیں کہ رشتہ کرنے جا رہے ہیں لڑکی کا، مگر پہلے نماز سنیں گے، ہائٹ بعد میں دیکھیں گے، کلر بعد میں دیکھیں گے، بالوں کی لمبائی اور چوڑائی بعد میں دیکھیں گے، پہلے نماز سنیں گے، اور لڑکی والا آئے لڑکے کو بلاؤ ہم بھی نماز سنیں گے۔ تو میرا وعدہ ہے آپ سے، یہ ذمہ داری کے ساتھ ڈنڈا ٹھوک کے کہہ کے جا رہا ہوں، 100% نوجوان خدا کی قسم سب نمازی ہوں گے۔ اچھا، نمازی کون ہوتا؟ جسے نماز یاد ہو جائے وہی نمازی بنتا، اور جسے نماز یاد نہ ہو تو کبھی 1 مہینے کی پڑھ کے چھوڑ دے، کبھی 1 ہفتے میں 1 بار کی پڑھ کے چھوڑ دے گا، کبھی 8 دن کی، کبھی 3 دن کی، کبھی 4 دن کی، مزہ ہی نہیں آئے گا نماز میں، اس لیے کہ نماز یاد ہی نہیں ہے۔ اگر یاد ہوتی تو نماز میں مزہ آتا۔ اگر ہم یہ قانون بنا دے کہ ہم لڑکے کی نماز سنیں گے، لڑکیوں کی نماز سنیں گے، یہ جوان بعد میں ہوں گے، نماز پہلے یاد کر لیں گے۔ ہاں بھائی واہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جوان بعد میں ہوں گے، یہ بھائی صاحب نابالغ کی عمر سے ہی شروع ہو جائیں گے کہ نماز 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 کیوں سنی جائے گی؟ اے بچوں، بیٹے خاموش رہو، خاموش رہو، سنی جائے گی۔ اور پھر موٹے موٹے پاکی ناپاکی کے مسائل سنیں۔ بتاؤ بیٹا کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اگر یہ سارے معاملات سے لڑکا لڑکی گزر جائیں تو تھوڑا کالا بھی ہو چلے گا، کلر ڈم بھی ہو چلے گا، اس لیے کہ تمہاری نظر میں کالا بدصورت یا کم صورت سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ کو پتا نہیں حضرت بلال اللہ کی نظر میں بڑے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں، اگر دیندار ہے
رنگ کیسا بھی ہے اللہ کو پسند ہے، اور جب اللہ کو پسند ہے تو تم کون ہوتے ہو 1.5 اینٹ کی چلانے والے؟ مجھے پسند نہیں، مجھے پسند نہیں، تجھے ہے کون کہ تجھے پسند نہیں؟ اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے گوروں کو بھی اور کالوں کو بھی سب کو خوبصورت بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بیان۔ رنگ سے کیا ہو رہا ہے؟ لیکن آج رشتے فیل کلر اچھا نہ تھا، ہائٹ کم تھی، لڑکی کی عمر لڑکے سے زیادہ تھی، تجھے پتا یہ لڑکی پہلے مرے گی یا لڑکا پہلے مرے گا؟ یہ اس پر بھی رہ رہے ہیں رشتے، عمر زیادہ تھی لڑکی کی اس لیے رشتہ نہیں ہوا، لڑکے کی عمر زیادہ ہے۔ میرے نبی نے جب پہلا نکاح کیا جلسے میں آنے والوں، نبی کی عمر 15 سال کم ہے، اور نبی کی جس سے نکاح ہو رہا ان کی عمر 15 سال زیادہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور تقریباً نبی کی ساری اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا، حضرت خدیجہ سے۔ بے شک بے شک۔ پہلا نکاح نبی کا حضرت خدیجہ سے، 15 سال زیادہ عمر، نبی کی 15 سال ظاہری عمر کم، نکاح ہو رہا، نبی پیغام دے رہے ہیں 1-2 سال اوپر نیچے ہو تو چھوٹی بات ہے، 15 سال بھی اگر اوپر نیچے ہو تو نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نوجوانوں، جب تمہارے گھر کی بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری ماں رشتہ دیکھنے کے لیے نکلتی ہے تو ایک بار کہہ دیا کرو وہ میری ماں کلر بعد میں دیکھ کے آنا، اس کی بالوں کی لمبائی چوڑائی بعد میں دیکھ کے آنا، اس کے گھر بعد میں دیکھنا، اس کے گھر کا کھان پان پہلے دیکھنا، ہونے والی بہو کا دینداری پہلے دیکھ لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، بے شک بے شک۔ تم دعائیں کرتے ہو یا اللہ کوئی صلاح الدین پیدا کر دے، صلاح الدین پیدا کر دے، صلاح الدین پیدا کر دے۔ شادی کرو گے بالی ووڈ کی ہیروئن کی طرح لڑکی سے، اور دعا کرو گے صلاح الدین دے دے، تو بالی ووڈ میں صلاح الدین نہیں آتا، دینداروں میں صلاح بے الدین شک بے آتا۔ شک بے شک، حق ہے حق ہے حق ہے، بہت خوب مفتی صاحب۔ بالی ووڈ میں صلاح الدین نہیں آتا، بے شک بے شک۔ نہ نہ نہ، ہالی ووڈ میں صلاح الدین نہیں آتا، اگر آیا ہو تو بتاؤ مجھے، کوئی ایوبی کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ تو نے اپنے آپ کو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ بنا دیا، اگر اپنے آپ کو دیندار بناتا تو ہو سکتا اللہ تیری نسل میں کوئی صلاح الدین پیدا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسل کے اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب۔ خالی دعاؤں سے نہیں ہوتے صلاح الدین، خالی دعاؤں سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آدمی کا آج مسلمان صرف دعاؤں پہ ٹکا پڑا، صرف دعاؤں پہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فلسطین کے لوگوں کے لیے بس جس نے کی تھی دعائیں کی، اور وہ بھی نہیں ہو پائیں بہت سے۔ آپ کو پتا ہے نبی نے دعا کی جگہ دعا کی ہے اور دوا کی جگہ دوا کی ہے۔ اگر خالی دعا سے کام چلتا تو بدر نہ ہوتا، دعا سے کام چلتا تو احد نہ ہوتا، اگر دعا سے کام چلتا تو خندق نہ ہوتا، اگر دعا سے کام چلتا تو صلح حدیبیہ نہ ہوتا۔ نبی نے دیکھا کہ جیسا ماحول ویسے ہی معاملہ۔ صلح حدیبیہ میرے نبی نے قریش کے کفار سے صلح کی۔ کس سے صلح کی؟ قریش کے، زور سے بولیں، کفار سے صلح کی۔ نہ ان کا مذہب نبی کے مذہب کی طرح، نہ ان کا طریقہ نبی کے طریقے کی طرح، ادھر کفر ہے ادھر اسلام ہے۔ نبی نے حالات دیکھے کہ بہتری کس میں صلح کرنی۔ دیکھو بہت اچھا پیغام دے رہا ہوں، ذرا اس کو لے لو، آپ اس پیغام کو نوجوانوں لے لو، ادھر ادھر ذرا یہ وہ مت کرو جو میں دے رہا ہوں، لے لو۔ میرے پاس تقریریں، میرے ترکش میں تیر کی کمی نہیں ہے، تقریر جدھر میرا موڈ چلا جائے ادھر مکمل کر دیتا ہوں میں، لیکن بات اگر جو کام کی آ جائے نا تو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں۔ صلح حدیبیہ پڑھو آپ، اور صلح حدیبیہ میں پڑھو کہ یہاں تک معاہدہ طے پایا تھا صلح حدیبیہ میں، کفار قریش نے یہ کہا تھا کہ اس سال کوئی مسلمان عمرہ نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو یہ منظور ہے تو پھر یہ صلح نامہ قرار پائے گا، اور اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو نہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، عمرہ نہ کرے گا کوئی، یہ بڑی بات تھی مسلمانوں کے لیے۔ یہ تو یار مرتے اور مٹتے تھے دین کے لیے،
میرے نبی نے اس پہ بھی ہاں کہا، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کے حق میں وہ بہتر تھا، اس لیے کہ یہ صلح نامہ ہونا ضروری تھا، جنگ بندی رک جاتی اور پھر کیا ہوتا، اسلام مضبوط، لوگ کلمہ پڑھنے والے زیادہ ہوتے۔ 10 سال تک یہ معاہدہ ہوا، کتنے سال تک معاہدہ ہوا، ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال۔ اور ایک معاہدہ اور ہوا، صحابہ اس پر تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، حضرت عمر ابن خطاب وغیرہ، حضور یہ کیا کر رہے ہیں، ہم عمرہ نہ کریں گے؟ نبی نے فرمایا خاموش ہو جائیں، جو محمد کر رہے ہیں نا وہ بہتر کر رہے ہیں۔ توجہ فرمایا۔ اچھا لگ رہا نا؟ میں آپ کو دیکھو بڑی بات بتا رہا ہوں، یہ باتیں نہیں پتہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سنیں، صلح حدیبیہ بتا رہا ہوں میں، حدیبیہ جس مقام پہ یہ صلح ہوئی تھی، ایک درخت کے نیچے، ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، مکہ کے جو قریش ہیں ان میں سے بہت کفار تھے اور میرے مصطفیٰ تھے، اور یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، ذرا غور کریں۔ کہا ہے محمد ابن عبداللہ، اگر مکہ سے کوئی مدینہ چلا جائے تو آپ واپس کریں گے، اور مدینہ سے کوئی اگر مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ ظاہری طور پر نقصان لگ رہا تھا، لیکن نبی نے فرمایا لکھو۔ ظاہری طور پر نقصان لگ رہا تھا، مگر کہا لکھو، فائدہ تھا اسلام کا۔ نبی دیکھ رہے تھے نا یہ جنگ رکے گی کچھ سال کے لیے تو خاموشی سے اسلام کا درخت دھیرے دھیرے پھیلے گا، کیونکہ جنگ بندی میں ترقی نہیں ہو پاتی، نہ جنگ میں ترقی نہیں ہو پاتی۔ جس گھر میں خانہ جنگی ہو، جھگڑے ہو، اس گھر میں ترقی نہیں ہو پاتی۔ جس خاندان میں جھگڑے ہو وہ خاندان ترقی نہیں کرتا۔ جس ملک میں جھگڑے ہو اور فساد ہو، جنگیں ہو، قتال ہو، وہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ اور پھر میرے نبی نے صلح حدیبیہ کر کے پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، محمد دنیا میں تلوار چلانے نہیں بلکہ صلح کرنے بھی آئے ہیں۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا، میں کہتا ہوں اسلام صلح سے پھیلا۔ صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد دیکھو اسلام کتنی تیزی سے پھیلا، اس کے بعد دیکھو اسلام کا درخت کتنی جلدی سے اپنی جڑوں کو پسارنے لگا۔ لوگوں ذرا غور کرو، یہ ساری چیزیں اس صلح حدیبیہ میں لکھی جا رہی ہیں۔ اور جب لکھا گیا نا تو کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار مکہ نے کہا نہیں بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی، ہم بسم اللہ کو مانتے نہیں، اگر اللہ کو مانتے تو پھر ہمارا تمہارا جھگڑا ہی کیا تھا، شروع کریں بلا بسم اللہ کے۔ پھر میرے نبی کو لکھا گیا محمد جو اللہ کے آخری رسول ہیں ان کی طرف سے، کہا نہیں خالی محمد ابن عبداللہ لکھو، رسول نہ لکھو۔ ہم رسول مانتے تو جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ جھگڑا ہی تو اسی بات پہ، ہم رسول نہیں مانتے انہیں۔ سارے صحابہ کرے ہمیں یہ پسند نہیں، مگر مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اس صلح نامہ میں اسلام اتنا مضبوط ہوگا، ادھر صلح ہو کے جنگ رکے گی، اور ادھر وہ وقت قریب آئے گا کہ جب ہم مضبوط ہو جائیں گے تو ہم مکہ میں چڑھائی کریں گے، کعبے پہ اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ و مولانا مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک اچھی بات، جب میرے نبی اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ دیکھ کے کفار سے صلح فرما رہے ہیں تو میں تو یہ چاہتا ہوں دامن پھیلا کر کے کہ دور حاضرہ میں ہماری جتنی بھی خانقاہیں اور ان کے جتنے بھی پیر ہیں وہ سب آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنے کے بعد میں اپنی قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں۔
ہر پیر کا مرید جو ہے وہ اپنے پیر کا ہی رہے گا، لیکن وہ یہ کہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور اپنی قوم کو ایک دشا دیں، مگر ہمارے خالی بڑے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس کا اس سے اختلاف، اس کا اس سے اختلاف، اس کا اس سے اختلاف، اس کا مرید اسے پسند نہیں، اس کا مرید اسے پسند نہیں، اس کا پیر اسے پسند نہیں، اس کا پیر اسے پسند نہیں۔ جلسے میں آنے والوں، اسی نے تو ہمیں جو ہے تباہ کر دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتا ہے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو، کفر بازی نہ کرو۔ جلسے میں آنے والوں، اگر ہم نبی کی سنت کو اپنا کے آج بھی اگر آپس میں صلح کا دامن پکڑ لے اور صلح میں کچھ نفع نقصان ہوتا ہے اسے برداشت کریے، لیکن دور نہیں ہوگا کہ حکومت تیری ہوگی، تخت تیرا ہوگا، تاج تیرا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی حضرت بے شک، واہ واہ، کیا بات ہے۔ حکومت تیری ہوگی، تخت تیرا ہوگا، تاج تیرا ہوگا۔ اور آپ کہیں گے کیسے ہوگا؟ تو سنیں آپ، سلطنت عثمانیہ جب وجود میں آئی 625 سال تک یہ حاکم رہے۔ کتنے سال تک؟ 625 سال تک سلطنت عثمانیہ پاور میں رہی۔ معلوم ہے کیسے آئی یہ پاور میں؟ یہ پاور میں صرف ایسے ہی آئی، موقع ملا تو کبھی منگولوں سے انہوں نے صلح کیا اور موقع ملا تو کبھی عیسائیوں سے صلح کیا۔ جہاں پر جو بہتر سمجھا وہاں پر صلح کیا۔ ہمارے ہاں تو آپس میں صلح نہیں ہے، ایک خاندان میں صلح نہیں ہے، ایک گاؤں میں 3 پارٹی ہیں، ایک مسجد میں 2 پارٹی ہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھ رہا نماز، ایک نہیں پڑھ رہا۔ ہاں 2-4 خرافاتی ہر مسجد میں ٹہل رہے ہیں کہ اس امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اچھا بڑا یار آج کیا بتاؤں میں آپ کو، نظام مہک ادا کچھ اس طرح بگڑا ہے یہ ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھتا یار، پڑھ اس کے پیچھے، مگر لوگ کبھی یہ نہیں کہتے کہ تیری نماز نہیں ہو رہی امام کے پیچھے، اور وہ کہ نہیں ہو رہی تو کہو ایک بار ذرا تو اپنی نماز سنا کے دکھائیے، دیکھیں تیری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ بدنام امام کو کر رہا، کبھی ہو سکتا تیری نہ ہو رہی ہو، خود کو یاد نہیں ہوگی نماز مگر امام کے پیچھے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اختلافات نے ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ میرے عزیزو، معلوم ہے تمہارے نبی نے جب صلح حدیبیہ کر لیا نا، اسلام اتنی تیزی سے پھیلا، اتنی تیزی سے پھیلا، اتنی تیزی سے پھیلا، اور جلسے میں آنے والوں اسلام کا سب سے پہلا بڑا لشکر تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے دن اکٹھا ہوا۔ 10,000 کا لشکر، اور سنو 10,000۔ موٹر سائیکل نہیں دیکھی ہے انہوں نے، اسکوٹی نہیں دیکھی ہے انہوں نے، اب موٹر سائیکل دیکھیں گے، اسکوٹی دیکھیں گے۔ مولوی کو 1 بجے کے بعد بٹھائیں گے، پھر مولوی انہیں جگائے بھی، انہیں بٹھائے بھی، انہیں سنائے بھی، اور صبح کو کہہ دیتے مزہ نہیں آیا، مفتی گلفام نے اچھی تقریر نہیں کی۔ ان سے یہ پوچھو کہ تم نے سنی کتنی اچھی ہے؟ سب کچھ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ بیان علمی بات کر رہا ہوں، اچھی بات کر رہا ہوں، مزے نہیں آ رہے ہیں ان کو، جو ہے مطلب مزے نہیں آ رہے ہیں، چونکہ یہ علمی بات ہے نا، کچھ پتہ چل جائے گا، کچھ معلومات میں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ایک تقریر میں کیا معلومات میں اضافہ کریں حضرت، ہم نے تو سینکڑوں تقریریں سن لی، آج تک وضو یاد نہیں ہے، ہمیں معلومات میں اضافہ کیا کرنا؟ 10,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا، اور جب یہ صلح نامہ ٹوٹا مکہ کے کافروں کی طرف سے، یہ بھی سن لیں میرے نبی کی طرف سے نہیں، مکہ کے کافروں کی طرف سے، انہوں نے قتل کر دیا 1-2 لوگوں کو، اور جب ٹوٹا نبی کو موقع ملا، ہائے ہائے سبحان اللہ، جیسے ہی ٹوٹا نبی کو موقع ملا، جھنڈے کے نیچے 10,000 کا لشکر اسلام اکٹھا ہو گیا۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا لشکر ٹوٹا ان کی طرف سے، اور نبی نے حکم دے دیا چلو مکہ پہ اب چڑھائی کرو۔
جس مکہ کو ہم نے چھوڑا تھا، ہجرت کی تھی، آج اسی پہ اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے اور اسے اپنی تحویل میں لیں گے. سبحان اللہ. اب وقت آ گیا. اور جب 10,000 کا لشکر جرار لے کے میرے نبی تشریف لائے اور جب مکہ پہ چڑھائی کی اور جب مکہ کو چاروں طرف سے گھیرا تو مکہ والوں نے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو سب کی سٹی بٹی گم ہو گئی. وہ وقت نہیں تھا کہ نبی حضرت ابو بکر کو لے کے خالی ہجرت کیے تھے. اب وہ زمانے لد گئے تھے، اب وہ زمانے چلے گئے تھے. اب وہ موقع نہیں تھا کہ بلال کو پتھر مارا جاتا تھا. اب وہ زمانہ نہیں تھا کہ بلال کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا. اب وہ زمانہ نہیں تھا کلمہ پڑھنے والوں کو گھسیٹا جاتا تھا. اب یہ زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سے جب مکہ کو اور مکہ کے لوگوں کو گھیرا گیا اور گھیرا بندی کی گئی، میرے نبی حرم کعبہ میں آئے تو مکہ کے سارے اتیاچاری ڈر کے مارے اپنے گھروں میں بند ہو گئے. آج کسی کی ہمت نہیں تھی جو مقابلہ کرتا اسلام کے شیروں سے. کسی کی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے شیروں سے مقابلہ کرتا. 10,000 کب بنا؟ جب صلح حدیبیہ ہوا. اگر یہ جنگ ہوتی رہتی تو آپ کو موقع کہاں ملتا؟ اتنا جنگوں میں الجھے رہتے نا. تو موقع دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہر وقت جھگڑے اچھے نہیں رہتے، کبھی صلح بھی کر لیا کرو. 10 سال سے مقدمے لڑ رہے ہیں، مانوں گا نہیں، میں ہٹوں گا نہیں، تو ہٹ کر نہ کرے گا کیا تو؟ اس کے بھی لاکھوں خرچ ہو گئے، تیرے بھی لاکھوں خرچ ہو گئے. تو نہ ہٹ نہ وہ ہٹ تو ہٹیں گے مقدمہ جو تیرا سننا ہے وہ بھی نہیں. ان کو کیا خالی ڈیٹ ڈالنے آنا، تجھے خرچہ تجھے کرنا. کرے میں ہٹوں گا نہیں مولانا، چاہے کچھ ہو جائے صلح کرو. علماء کو بیچ میں ڈال لیا کرو، اچھے معزز لوگوں کو بیچ میں ڈال لیا کرو، صلح کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ زور سے بولو، کیا کر لیا کرو؟ صلح کر لیا کرو. حضرت امام حسین اور حضرت حسن دونوں میں نا تھوڑی سی نااتفاقی ہو گئی. اور پھر حضرت حسین نے چھوٹے حضرت حسن کے پاس خبر بھیجائی کہ ان سے کہو مجھے سلام کریں. حالانکہ وہ بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں. حضرت حسین نے جب یہ خبر بھجوائی تو حضرت حسن نے آ کے سلام کر بھی لیا. اور جب حسین کو سلام کیا تو بھائی کو بھائی نے گلے سے لگا لیا. کیا کر لیا؟ بھائی کو بھائی نے گلے سے لگا لیا. یہ کربلا والوں کی سنت ہے، بھائی کو بھائی گلے سے لگا لو. جلسے میں آنے والے تمہارے تو جھگڑے 10 سال سے چل رہے ہیں، تمہاری تو پارٹیاں بندی ختم نہیں ہو رہی ہے. ان پارٹیاں بندی نے تباہ کر دیا. جب حسن نے حسن کو گلے سے لگایا، مولا حسن بولے حسین تم چھوٹے تھے، سلام تمہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے مجھ سے کیوں کرایا؟ تو کہا بھیا میں نے نبی سے سنا ہے اگر 2 بھائیوں میں نچاقی ہو جائے تو جو پہلے سلام کرے گا وہ جنت کا حقدار پہلے ہے. میں چاہتا تھا میرا بھائی مجھ سے پہلے جنت کا حقدار ہو جائے. یار زور سے بول دو نا سبحان اللہ. یہ مسلمانوں کی شان ہے. اگر آج مسلمانوں کے ہاتھ میں جنت کا نظام دے دیا جائے تو حسد اتنا بڑا بڑھ گیا ہے شاید کسی کو جانے ہی نہ دے. اگر نمازی بھی ہوگا تو کہا اسے بھی مت جانے دینا نا. حسد، اب تو حسد نمازیوں سے بھی ہے، حسد مولویوں سے بھی ہے، حسد حاجیوں سے بھی ہے. مطلب ایسا تھوڑی ہے کہ نیک کام کرنے والوں سے حسد نہیں ہے، نیک کام کرنے والوں سے بھی حسد ہے. کوئی مالدار ہو گیا اس سے بھی حسد ہے. قربان جائیں. جب نبی نے اعلان کیا کہ پورے مکہ میں اعلان کرو سارے مکہ کے لوگ حرم کعبہ میں آئیں، سارے مکہ کے لوگ اکٹھے ہوئے، گھر سے نکلے حرم کعبہ میں آئے. سنیں آج بڑے مزے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، فتح مکہ سنا رہا ہوں، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. بول دیجئے سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں نہ رہو بلکہ گھروں سے نکلو، حرم کعبہ میں آؤ. اور آج محمد کی بات سنو، سننا پڑے گی. اگر گھروں سے نہیں نکلو گے تو تمہیں نکالا جائے گا.
سوچا اگر نہیں نکلیں گے تو ہمیں نکالا جائے گا، چلو گھروں سے نکلو، اپنے اپنے گھروں سے نکلے، حرم کعبہ میں آ گئے۔ آج سارے اتیاچاری نبی کے سامنے گردن کو جھکائے کھڑے تھے، آج سارے دہشت گرد نبی کے سامنے کھڑے تھے، گالیاں دینے والے بھی کھڑے تھے، پتھر مارنے والے بھی کھڑے تھے، نبی کے کھانے میں زہر ملانے والے بھی کھڑے تھے، اور جلسے میں آنے والوں میرے مصطفیٰ کو، میرے مصطفیٰ کا سوشل بائیکاٹ کرنے والے بھی کھڑے تھے، سب کھڑے تھے۔ میں کتنا خراب چل رہا ہے، یہ بہت زیادہ پھندے لگ رہے ہیں۔ ان میک والوں کو اگر اس پہ بلوا دوں تو 5 منٹ میں یہ ہاسپٹل چلے جائیں گے۔ بہت پھندے، جبکہ میرا آواز اتنا ہائی ہے کہ مجھے پھندا نہیں لگتا میک پہ، آپ دیکھتے ہیں میں جس ٹیپ پہ جا کر کے بولتا ہوں، لیکن آج عجیب مسئلہ۔ میرے نبی نے فرمایا آؤ آؤ، سب آئے، سب کی نگاہیں جھکی ہیں۔ نبی نے فرمایا گھروں سے نکلے کیوں نہیں تھے آج تم؟ عرض کیے اے محمد ابن عبداللہ، ہم گھروں سے تو نکل جاتے مگر ڈر لگ رہا تھا۔ اب صحیح ہو گیا، ہاں اب ٹھیک ہے، اور یہی رہنے دو۔ ہم نکل جاتے مگر ڈر لگ رہا تھا، بڑی گالیاں دی ہیں، آج ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی، بڑے پتھر مارے ہم نے، بڑا ستایا، طائف کے بازاروں میں آپ کو لہو لہان کیا ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ، تمہارے قتل کے منصوبے ہم نے بنائے، ہم نے کون سا ظلم آپ پہ چھوڑا ہے، ہم نے کون سا اتیاچار آپ پہ نہ کیا ہے۔ آج ڈر لگ رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، مکہ والو آج گلے کاٹنے کا دن نہیں ہے، آج گلے لگانے کا دن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج گلے کاٹنے کا دن نہیں، آج گلے لگانے کا دن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آج گلے لگایا جائے گا، وانتم الطلقاء، آج آزاد کیا جائے گا۔ جاؤ میں نے سب کو آزاد کر دیا، جاؤ میں آج سب کو گلے لگاؤں گا۔ جس نے پتھر مارا تھا آج اسے بھی گلے لگایا جائے گا، جس نے گالیاں دیا تھا اسے بھی آج گلے لگایا جائے گا، جس نے میرے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے اسے بھی گلے لگایا جائے گا، جس نے ہجرت کی رات میرا تعاقب کیا تھا آج اسے بھی گلے لگایا جائے گا۔ محمد نے آج عام معافی کر دی ہے۔ او مکہ کے لوگوں، دیکھو محمد مکمل پاور میں آئے ہیں، آج 10,000 کا لشکر جرار میرے جھنڈے کے نیچے ہے۔ مکہ والوں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، مکہ والوں تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے، او مکہ والوں تمہارا خون مکہ کی گلیوں میں بہا دیا جائے گا۔ آج پاور ہے، مگر نہیں، آج میں نے سب کو معاف کر دیا، معاف کرنے کا دن ہے۔ سب نے جب نبی کی نرمی دیکھی، نبی کا معاملہ دیکھا تو سب کے سب پکارے اے محمد ابن عبداللہ۔ جب آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے تو پروردگار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ محمد ابن عبداللہ پہلے کلمہ پڑھا دو، آج حرم سے بعد میں جائیں گے، آج آپ کی بارگاہ سے نہیں جائیں گے، پہلے کلمہ پڑھیں گے۔ ہم نے آپ کا کردار دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسا کردار والا ہم نے نہ سنا نہ دیکھا کہ جسے پتھر مارے گئے وہ گلے لگا رہا، جسے گالیاں دی گئی وہ گلے لگا رہا، جس سے مکہ سے ہجرت کرائی گئی ہو وہ ہمیں گلے لگا رہا، جس کے لیے ہم نے کوئی ظلم چھوڑا نہ ہو وہ ہمیں گلے لگا رہا، جسے طائف کے بازاروں میں ہم نے پتھر مار کے لہو لہان کر دیا وہ نبی ہمیں گلے لگا رہا۔ نبی نے گلے لگایا، ادھر مصطفیٰ نے مکہ کے لوگوں کو گلے لگایا، ادھر مکہ کے لوگوں نے محمد کے دین کو گلے لگایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہت کا جب مذاہق ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ اب پتہ ہے کیا ہوا؟ میرے نبی نے جب سب کو کلمہ پڑھا دیا تو سب کلمہ پڑھ لیے، اور جب سب کلمہ پڑھ لیے تو سب کے سب خود ہی کہہ رہے ہیں نبی سے کعبے کے اندر سے بتوں کو نکالو۔ تاریخ بدل گئی، حالات بدل گئے۔ کل انہی مکہ کے لوگوں نے کہا تھا ان بتوں کی وجہ سے محمد کو نکالو، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، اور نکالا تھا۔ انہی لوگوں نے کہا تھا محمد کی ان بتوں کی وجہ سے محمد کو نکالو، آج نبی نے گلے لگایا تو کہہ رہے آج محمد کی وجہ سے بتوں کو نکالو۔ کیا بات، نکالا گیا۔ تو باتیں کرتا رہے اور تیری نماز سن لوں گا نا میں کھڑے کر کے تو ابھی پسینے آ جائیں گے۔
تو یہ تو کرو یار، یہ عجیب مسئلہ یار، تقریر کر رہا ہوں، تم لوگوں نے ایک تو اتنا لیٹ مجھے بٹھایا، پھر بھی میں دل سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں آگے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، تھوڑی دیر سن لو یار۔ اور اس کے بعد میں آپ اگر آپ تقریر بالکل نہیں سننا چاہتے تو آپ تقریر پہلے کرا لیا کرو اور بعد میں جو ہے نعت پڑھوا لیا کرو۔ اس سے اچھی کون سی تقریر کر سکتا ہوں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں یار، تاریخ اسلام اوریجنل میں پیش کر رہا ہوں، اس سے بہتر کیا کر سکتا ہوں میں؟ بتاؤ۔ تم جلسوں میں بھی چٹکلے سننے کے اگر آپ امید رکھتے ہیں تو پھر یار اپنے آپ کو پھر کیوں جنت کی امید رکھتے ہیں؟ اگر کوئی عالم دین آپ کو دین کی بات بتا رہا ہو تو اسے غور سے سن لو یار۔ آج مکہ والوں نے خانہ کعبہ سے بتوں کو نکال کے پھینکا، اور جب پھینکا تو میرے نبی نے اعلان کر دیا آج کے بعد یہاں پوجا نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہوگی، صدائے اللہ اکبر آج بلند ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس سے پہلے کا بڑا آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، ابھی جب خانہ کعبہ سے بتوں کو نکالنے لگے نا تو جب دروازے کے قریب آئے تو تالا لگا ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا تالا کھولو۔ مکہ کے عام لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہ اس کی چابی ہے ہی نہیں، کیسے کھولیں؟ تو کہا کس کے پاس ہے؟ تو کہا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، یہ بڑی خفیہ طور پر رکھی جاتی ہے، اندرونی معاملہ ہے، کعبے کی چابی سب کو پتہ نہیں ہوتا کس پہ، یہ پتہ نہیں کس پہ، یہ چند لوگوں کو پتہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ کس پہ؟ محمد کو پتہ ہے کعبے کی چابی کہاں ہے۔ اتنی بڑی چابی کو جب نبی مدینہ سے دیکھ رہے ہیں تو اتنے بڑے آدمی کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے جلسے میں بیٹھا ہوا سن رہا؟ سبحان اللہ، بولو دیکھ رہے ہوں گے کہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور میرے نبی تمہارے سننے پر خوش بھی ہو رہے ہوں گے، مجھے پتا ہے۔ اچھا یہ صحابی تھے سب کے سب، اس میں کوئی وہابی ہوتا تو کہتا تمہیں کیسے پتا؟ تم تو مدینہ سے آئے ہو، آپ کو کیسے پتا؟ کہتا نہیں کہ آپ کو تو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، تو مدینہ سے چابی کیسے دیکھ لی؟ مگر یہ صحابی تھے، انہیں پتا، نبی کہہ رہے مجھے پتا ہے تو انہیں پتا ہے، چونکہ صحابیوں کا عقیدہ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا مجھے پتا تو ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو پتا ہے، تو بتائیں کہاں ہے چابی؟ میرے نبی نے ایک صحابی کا نام لیا، نام ہے عثمان بن طلحہ۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہو؟ ادھر آؤ۔ حضرت عثمان بن طلحہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عثمان بن طلحہ جیسے ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا عثمان بن طلحہ یہ بتا تیری ماں کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں، بڑا بھیڑ کا عالم ہے، سارے مکہ کے لوگ یہاں ہیں، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ میں ہے، اتنے لوگوں میں پتا نہیں میری ماں کہاں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تجھے پتا نہیں، مجھے پتا تیری ماں کہاں ہے، تیری ماں اپنے گھر میں بیٹھی ہے، نکل کے آئی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ سب نے کلمہ پڑھ لیا، تیری ماں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، ابھی کفر کے اندھیروں میں بیٹھی ہے، ابھی کفر کی تاریکیوں میں بیٹھی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اتنا کہنا تھا۔ حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بتائیں مجھے کرنا کیا ہے؟ نبی نے فرمایا تیری ماں کے پاس چابی رکھی ہے، لے کے آنا۔ ہائے ہائے کہاں رکھی ہے چابی؟ تیری ماں کے پاس۔ وہ ایمان بھی نہیں لائی ہے، نبی تو دل کے حال کو بھی جانتے کس کے دل میں ایمان ہے کس کے میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بدعقیدہ کو بدعقیدہ مت کہو، کیا پتہ وہ خوش عقیدہ کب ہو جائے، تو جب تک بدعقیدہ بدعقیدہ کہیں گے، جب خوش عقیدہ ہو جائے گا تو خوش عقیدہ کہیں گے کہ میں برے کو برا مت کہو، برے کو برا مت کہو۔ کیوں مت کہو بھائی؟ رات کو رات مت کہو، کیا پتہ پھر کب دن ہو جائے۔ ایسے بیوی کو بیوی مت کہو، کیا پتہ کب طلاق ہو جائے ہے۔ کیوں مت کہو؟ دھان کو دھان مت کہو، کیا پتہ کب گیہوں ہو جائے۔ عجیب مسئلہ، برے کو برا مت کہو، برا نہیں۔ قرآن نے صاحب کا یا ایھا الکافرون، محبوب فرما دو اے کافرو، جو ہے وہی کہا، وہی کہا قرآن نے، تو جو ہے وہی کہو۔ کہا جا تیری ماں کے پاس چابی ہے، لے کے آ۔ حضرت عثمان نے یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ میں تو گھر میں رہتا ہوں، میں نے تو کبھی دیکھا نہیں، اپنی ماں کے پاس سنا نہیں، مگر نبی نے کہہ دیا تو یقین آ گیا ہے۔ نبی نے کہہ دیا، گھر پہنچے، مائی میرا لال آیا، میرا بیٹا آیا، بیٹے کیسے حالات مکہ کے؟ میں نے سنا محمد لشکر لے کے آئے۔
میں نے سنا بہت بڑا لشکر ہے، کیا رہا مکہ کے لوگوں کا؟ عثمان بن طلحہ نے کہا تجھے پتا نہیں ہے؟ کہنے لگی میں تو گھر سے ہی نہیں نکلی۔ کہا کیوں نہیں نکلی؟ کہنے لگی میں کیوں نکلوں، میں تو محمد کو مانتی ہی نہیں۔ تو کہا تیرے نہ ماننے سے کیا ہو رہا، مکہ میں اسلام کی آندھی آ گئی، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہائے 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 ہائے۔ تو کہا محمد نے تلوار کے زور پہ سب کو کلمہ پڑھا دیا۔ کہا ایک بات تجھے یہ بھی بتا دوں، آج تلوار کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھایا، آج کردار کے زور پہ کلمہ پڑھایا۔ یار ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، یہ تمہاری تاریخ ہے جلسہ میں آنے والا۔ کہا آج تلوار کے زور سے نہیں، ماں تاریخ گواہ ہے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا، ایک بھی سر تن سے جدا نہیں ہوا، اور آج محمد نے سب کو کلمہ پڑھا دیا۔ کہا کون سی گھٹی پلا دی محمد نے، کون سی گھٹی لے کے آئے ہیں محمد، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہا اس گھٹی کا نام اخلاق ہے، نبی نے جب سچے دل سے سب کو گلے لگایا، سب نے مصطفیٰ کے دین کو گلے لگا لیا۔ اچھا کہنے کی ایسا ہوا؟ ہاں ایسا ہوا، فلاں 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 تو بڑا مخالفت کرتا تھا، کہا اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس نے بھی اور کہا تو بھی پڑھ لے۔ کہا میں نہ پڑھوں گی، نہ میں نہ پڑھوں گی، میں اپنے دین پر رہوں گی۔ ہاں میں لات و عزا سے مخالفت نہ کروں گی، میں کبھی ان کی خلاف ورزی نہیں کروں گی، تو اور تیرا نبی تمہیں مبارک ہو۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے نہ پڑھ، لا اکراہ فی الدین۔ کہا امی دین میں زبردستی بھی نہیں ہے، کسی کو زبردستی پکڑ کے کلمہ پڑھایا جائے، قرآن تو کہہ رہا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تیرا من کرے تو پڑھ لیو، نہ من کرے تو نہ پڑھیو، مگر ایک کام کر لو۔ کہا کون سا؟ کہا کعبے کی چابی دے دو۔ ہم کلمہ پڑھانے نہیں آئے تمہارے پاس، ہم یہ کہنے نہیں آئے کہ کلمہ پڑھو، وہ تمہاری مرضی ہے۔ نبی نے تو کسی کو بھی نہیں ہڑکا کے آج کلمہ پڑھایا ہے، آج نبی نے تو گلے لگا لگا کے پڑھایا۔ اب تمہیں نہیں پڑھنا نہ پڑھو، کہ چابی دے دو۔ کہنے لگی کیسی نئی نئی باتیں کر رہا، آج سے پہلے تو تُو نے چابی کا ذکر نہیں کیا، میرے پاس ہے چابی، کہاں سے آئی؟ تو کہا مجھے کیا پتا کہاں سے آئی۔ تو کہا پھر کیوں کہہ رہا؟ کہنے لگی محمد نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اب مجھے کیا پتا کہاں سے آئی اور کیسے آئی، یہ تو جانے کہاں سے آئی، تیرا میٹر ہے، مجھے یہ پتا چابی تیرے پاس ہے پریزنٹ میں، مجھے اتنا پتا ہے۔ تو کہا تو نے کبھی دیکھی نہیں؟ کہا کبھی نہیں دیکھی، سنی نہیں، کبھی نہیں سنی، تو پھر کیوں کہہ رہا محمد کی بات پہ کہاں چکر میں پڑ رہا؟ کہنے لگی ماں بات تو یہی ہے، حضرت عثمان بن طلحہ بولے ماں اگر میری آنکھ تیرے ہاتھ میں چابی کو دیکھ لیتی اور تو منع کر دیتی نہیں ہے تو میں سوچتا ہو سکتا آنکھ کا دھوکا ہو، میں مان جاتا، مگر کیا کروں، کہنے والا نبی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہائے ہائے کیا کروں، مگر ٹائم تو ہمارا ہو گیا تقریر کا، ٹھیک، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، اب 5 منٹ سنو، 10 منٹ سنو، بالکل نہ سنو، اپنا کام ہو گیا، ٹھیک ہے نہیں؟ اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں، 1 گھنٹہ پوری میری تقریر ہو گئی، اب یہ آپ کے اوپر ہے، 1 منٹ مت سنو، مجھے ٹینشن نہیں ہے، 1 گھنٹہ بول دیا میرا کام۔ اب بتاؤ بات پوری کریں یا یہیں رہنے دیں؟ اب بس آپ کے اوپر، اب ٹینشن نہیں ہے مجھے، اب تمہارے اوپر، پوری کریں تو پوری کریں۔ کہا میرے نبی نے کہا اس لیے اماں چابی تیرے پاس اور اسی میں خیریت ہے کہ آسانی سے دے دو، ورنہ منع کرو گی تو پھر تلوار بھی میان سے نکل سکتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا سامنے ماں ہے، بلکہ دیکھا جائے گا سامنے محمد کی زبان ہے۔ نبی کا کہا پہ اتنا بھروسہ اپنے نبی پہ، کہا ہاں میں نے جنت کو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا جنت ہے میں نے مان لیا، میں نے دوزخ کو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا دوزخ ہے میں نے مان لیا، میں نے پل صراط کو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا ہے میں نے مان لیا، میں نے خدا کو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا ہے میں نے مان لیا، میں نے قیامت کو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا آئے گی، میں نے مان لیا، میں نے قبر کے معاملات کو نہیں دیکھا، انہوں نے بتایا میں نے مان لیا، میزان عمل نہیں دیکھا، انہوں نے کہا میں نے مان لیا۔ اور جب اتنی بڑی بڑی باتیں ان کے کہنے سے مان لی تو
اتنی چھوٹی چابی کیسے نہ مانوں؟ نکال تیرے پاس ہے، تیری قسمیں کھا رہی ہے، لات کی قسم، عزا کی قسم، حبل کی قسم، میرے پاس نہیں ہے۔ کہا تلوار نکلے گی تو پھر سنا نہیں جائے گا، نبی نے بھیجا تو چابی لے کے جاؤں گا یا سر لے کے جاؤں گا، دونوں میں سے ایک لے کے جاؤں گا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، نبی کی محبت جب ماں باپ سے بھی بڑھ جائے تو ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں تو اسلام و کفر کا مسئلہ تھا۔ اللہ اللہ، بڑھیا کہنے لگی اتنا یقین؟ ہاں ہاں اتنا یقین، جتنی جلدی کرے گی اتنا اچھا نکال۔ بوڑھی گھر کے اندر گئی، ایک کپڑے کی تھیلی لائی بنی ہوئی اور بیٹے کے ہاتھ میں دی، لے جا۔ کیا ہے؟ کہا کعبے کی چابی۔ کہا اب تک تو منع کر رہی تھی نہیں ہے، اب کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو قسمیں کھا رہی تھی۔ تو کہنے لگی صحیح بات بتاؤں بیٹا؟ اب وہ صحیح بات آپ بھی سنیں گے، مزہ آئے گا، سنا دوں آپ کو۔ کہنے لگی سچی بات بتاؤں بیٹا؟ چابی تو میرے ہی پاس ہے، بہت دنوں سے، مگر تجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ کہنے لگا میں نے تو دیکھی نہیں۔ مکہ کے چند رئیس اور بڑے سردار لوگوں نے چپکے سی رات میں آ کے مجھے چابی دی تھی کہ تیرے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرے گا، چابی تو رکھ لے، تیرے اوپر کوئی شک نہیں کرے گا، اور مر جانا لیکن چابی نہ بتانا۔ تو کہا میں بتاتی نہیں چابی۔ تو کہا پھر کیوں بتا دیا اور کیوں دے دی؟ کہا بیٹا میں اس لیے نہیں بتلاتی کہ جب انہوں نے چابی دی تھی تو کہا تھا محمد جھوٹے ہیں، ان کا دین جھوٹا ہے، تو میں تو محمد کو بھی معاذ اللہ جھوٹا سمجھتی تھی، ان کے دین کو بھی۔ لیکن جب محمد نے مدینہ میں دیکھ کے میری چھپی ہوئی چابی دیکھ لی تو دل اندر سے بولا جھوٹے محمد نہیں، جھوٹے یہ تھے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ حضرت واہ، جھوٹے محمد نہیں، جھوٹے یہ تھے۔ جب کعبے کی چابی محمد دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب سچے وہی ہیں۔ اے جلسے میں آنے والوں، چابی دے دی، بیٹا چابی لے جانے لگا تو بوڑھی ماں دامن پکڑ کے بولی بیٹا مجھے بھی ساتھ میں لے چل، کعبے کا دروازہ بعد میں کھلے گا، تیری ماں پہلے کلمہ پڑھے گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں نعرہ بھی یہ تقریر سے ملتا جلتا لگاتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ تقریر آج ایسی کر دی میں نے، تمہارے گاؤں میں نوجوانوں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آدمی ایمان کے کان سے سن لے تو۔ ہاں ادھر ادھر کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، جو اصل باتیں ہیں نا ان پہ مزہ نہیں آتا، اور میں اصلی باتیں کرنے لگا ہوں اب، اس لیے میں کرنے لگا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم ادھر ادھر بہت ہے، اب اسے سیدھے راستے پہ چلانے کی ضرورت ہے۔ کلمہ پڑھ لیا جا کے۔ نبی نے خوشی میں فرمایا ارے یار یہ نبی ہیں، آئے ہائے ان کی شان نرالی، ان کے فیصلے نرالے، ان کی شان نرالی، فیصلہ سننا اب نبی کا، ان کی شان نرالی، ان کے فیصلے نرالے، یہ کسی کا دل توڑتے نہیں ہے، ٹوٹے وہ دلوں کو جوڑتے ہیں۔ جب عثمان بن طلحہ کی ماں نے چابی دے دی، کلمہ پڑھ لیا، نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا سارے لوگوں سن لو، چابی عثمان بن طلحہ کی ماں کے ہاتھ میں تھی، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، چابی کو لیا نہیں جائے گا، دروازہ کھولو، چابی کی چابی آج کے بعد اسی کے پاس رہے گی۔ یہ پد لیا نہیں جائے گا، اسی کے پاس رہے گی۔
تجھے فخر تھا نا کعبے کی چابی تیرے پاس ہے، اور یہ لگ رہا تھا نا لے لی جائے گی، محمد اب بھی تجھی پر رکھے گی۔ ہائے ہائے ہائے، جب کافرہ تھی تیرے پاس تھا، اب اسلام قبول کر لیا، اب بھی تیرے پاس ہے۔ اور ایک صحیح بات بتا دوں، آج تک، ابھی 2025 تک، ابھی جو پریزنٹ چل رہا، ابھی تک کعبے کی چابی اسی نسل میں نسل بعد نسل آ رہی ہے۔ عثمان بن طلحہ کی نسل میں آج تک چابی اسی نسل میں، اسی نسل میں نبی نے جو دے دی تھی، ہائے ہائے ہائے، نبی نے جو دے دی تھی، وارث نبی نے جو بنا دیا تھا، تو آج تک جسے نبی دے دے ان سے کوئی لیتا نہیں، جس سے نبی لے لے انہیں کوئی دیتا نہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، یہ نبی ہے نا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ جو عطا کریں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ، اگر یہ نہ دے تو ملے گا نہیں، اور یہ دے دے تو کوئی تجھ سے چھینے گا نہیں، کچھ چھینے گا نہیں۔ شادیاں کرو تو لڑکیاں دیندار دیکھ کے کرو۔ بس اختتام کی طرف میں آ رہا ہوں، ایک بار لڑکی سے نماز بھی سنوا لیا کرو، اور بری بات نہیں ہے، یہ پہلے کہو کہ ہم نماز سن کے دیکھیں گے، مگر سن کے جب دیکھیں جب خود کو یاد ہو۔ جتنی جا رہی ہیں انہیں کون سی یاد ہے؟ اگر لڑکی نے پلٹ میں ان کی سن لی کہ ذرا تم بھی سنا دو، تو یہ بالکل خالی نظر آئیں گی، یہ کہاں سے سن لیں گی؟ لیکن اگر مزاج بن جائے تو آج جو لڑکی رشتے کے لیے ہے، کل کو یہ ماں بنے گی، کسی کی بھابھی بنے گی، تو جب پہلے ہی نماز یاد ہو جائے گی تو 2-4 سال نہ گزریں گے، سب کو یاد ہو جائے گی۔ آج اسے کوئی دیکھنا آیا، کل کو یہ کسی کو دیکھنے جائے گی۔ شادی سے پہلے نمازی، ایک لڑکی کا نکاح ہوا، آخری بات سنیں، اور آپ کا دل اجازت دے تو یہ یہ افضل صاحب قبلہ بیٹھے، بڑا اچھا کلام پڑھتے، میری تقریر کے بعد صرف ایک کلام 2-3 اشعار کا ہوگا، وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ ہاں بس زیادہ لمبا نہیں میں سنواؤں گا، میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں، وہ چھوٹا سا ایک کلام پڑھیں گے بس۔ تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ سنیں۔ کیا کہہ رہا تھا میں ابھی بتانا، ذرا بھول گیا میں۔ ہاں ایک لڑکی کی شادی، اچھا تقریر بھی اسٹیج والے کریں اور یاد بھی یہی رکھیں، تمہیں تو نہ سننا ہے نہ یاد کرنا ہے، سب اسی کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ کہتا حضرت میرے حصے کی بھی پڑھ لیو، چاہے ایک دھڑی بڑھتی لے لیو، ہاں میرے حصے کی بھی تم ہی پڑھ لو۔ اور امام کو مسجد سے نکلنے نہ دیتے، نکلتا تو پھر کہتا ارے نکل گیا، میرے حصے کی پڑھ۔ مگر نماز خود ہی پڑھنے سے پڑھی جاتی ہے۔ ہاں شادی ہوئی ایک لڑکی کی، قربان جاؤں میں اس لڑکی کی عظمت پر، قربان جاؤں خدا کی قسم اس کی شان پر۔ جب نکاح ہونے لگا اور لڑکی سے اذن لینے کے لیے قاضی پہنچا، فلاں کے بیٹے کے ساتھ تمہارا نکاح کرتے ہیں، بتاؤ اجازت دیتی ہو؟ اور مہر کیا ہے؟ مہر سنیں آپ، شادی میں 5 چیزیں ہیں، بلکہ 6۔ کتنی؟ زور سے بولیں۔ یہ ڈرون کیمرہ، یہ ویڈیو، یہ ہلدی، یہ مہندی، یہ کچھ نہیں ہے شادی میں، نہ یہ اڑد بھات، یہ اڑد گوشت کچھ نہیں ہے، یہ سب فروعی چیزیں ہیں، کچھ جائز ہے اس میں، کچھ ناجائز ہے۔ 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، 2 گواہ کا ہونا نکاح میں فرض ہے، گواہ، مگر یہ اچھے نہیں ہو رہے ہیں۔ کوئی بغیر داڑھی والے کو بنائے پڑا گواہ، کوئی بے نمازی کو بنائے پڑا، کوئی جھوٹے کو، کوئی دلال کو، کوئی کمیشن باز کو، کسی کو بھی اٹھایا گواہ بنا دیا۔ ارے بھائی فرض تھا باشرہ کو بناتے، نمازی کو، عادل کو، آپ گواہ بنائے، کسی کو بھی اٹھایا گواہ بنا دیا، نہیں چلے گا اس طریقے سے یار۔ اس لیے کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، اور جب مجبوری نہیں ہے تو باشرہ دے۔
نمبر 2 ایجاب و قبول، اس میں بھی گھپلے ہو رہے ہیں. ایک وکیل بنتا، وہ جا کے وکالت کرتا، کبھی صحیح کر دے کبھی غلط کر دے وکالت، اسے آتی نہیں. قاضی خود جا کے اذن لے، یہ نکاح ہے 1 نمبر کا. جو نکاح پڑھا رہا نا وہ خود جائے اذن لینے، یہ بڑھیا. 2 گواہوں کی موجودگی میں اذن لے لے. وہ یہ بیچ میں وکیل کو چھوڑو، بعد میں 500 روپے مانگے ہیں امام سے، 500 روپے دو ہمیں، ہم وکیل بنے. تو ضرورت ہی نہیں ہے وکیل کی، مقدمہ تھوڑی لڑا جا رہا ہے، نکاح ہو رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وکیل کی ضرورت وہاں پڑتی ہے کہ لڑکی سعودی عرب میں بیٹھی ہے. دیکھو تقریر تو ہو گئی، یہ 2-4 مسائل بتا رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو بتا دوں، مسئلے ہیں یہ. وکیل کی ضرورت وہاں پڑتی ہے، لڑکی سعودی عرب میں، لڑکا انڈیا میں، اب نکاح ہونا ہے. تو کیسے ہو نکاح؟ تو فون پہ جائز نہیں ہے، نیٹ پہ جائز نہیں ہے، ویڈیو کال پہ جائز نہیں ہے. نکاح کیسے ہو؟ نکاح ہو جائے گا اگر لڑکی سعودی میں ہے اور لڑکا انڈیا میں، نکاح ہو جائے گا. یا لڑکا سعودی میں لڑکی انڈیا میں، نکاح ہو جائے گا. مگر کیسے؟ فون پہ نہیں ہوگا، انٹرنیٹ پہ نہیں، ویڈیو کال پہ نہیں، تو کیسے ہوگا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی سعودی سے یا لڑکا سعودی سے اپنا وکیل بنا کے انڈیا بھیجے کہ میں تجھے اپنا وکیل بنا رہا ہوں، فلاں لڑکی کے یا فلاں لڑکے کے ساتھ میں نکاح کی اجازت دیتی ہوں، جا میرا نکاح وہاں جا کے تو کرا دے. یہ وکیل بن کے آئے گا اور اس محفل میں بیٹھے گا جہاں لڑکا بیٹھا ہے، اور یہ اپنی وکالت پیش کرے گا کہ لڑکی نے مجھے اجازت دی ہے کہ تجھ سے اس کا نکاح کرا دیا جائے، اب لڑکا راضی ہو جائے تو اب نکاح ہو گیا. ہے وکیل کی ضرورت تھی. لڑکی یہاں بیٹھی ہے کمرے میں ادھر ہوٹل کے، لڑکا یہاں بیٹھا، وکیل صاحب جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ یار فون وہیں تو کرو گے جب دور ہے، میرے سامنے بیٹھو تب بھی فون لگا رہے ہیں، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں ضرورت نہیں ہے، یہ نکاح فضولی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. تو یہ بھی 2 نمبر 2 چیزیں ہو گئی، یہ صحیح ہونا چاہیے. تیسری چیز ہے مہر، یہ واجب ہے، یہ بھی ضروری ہے. تو مہر کو کیا کہہ رہا ہے؟ ادھار باندھ دو. 10 لاکھ کی شادی نقد کر رہا ہے، مہر ادھار بند رہے ہیں. ہو رہا نہیں؟ یعنی گواہ بھی ٹھیک نہیں، ایجاب و قبول بھی ٹھیک نہیں، اب مہر کا مسئلہ آیا تو ادھار بند گئے. لو صاحب تینوں چیزیں گھپلے میں ڈال دی، نہیں ڈال دی اس نے. اب 3 چیزیں سنت ہیں. نکاح میں خطبہ پڑھنا سنت ہے، تو ادھر امام یا قاضی کھڑے ہو کے خطبہ پڑھ لیا تو سب سیلفی لے رہے، سن بھی خود ہی رہا بیچارہ، پڑھ بھی خود ہی رہا. یہ عجیب، اس کو بھی گھپلے میں کر دیا. دوسری چیز تھی کہ نکاح کے بعد میں چھوارے تقسیم ہوتے، تو کوئی سوہن پپڑی لا رہا، کوئی حبشی حلوہ لا رہا. سنت حبشی حلوہ نہیں ہے، نہ سوہن پپڑی ہے، چھوارے تقسیم کرنا سنت ہے. تو اچھی قسم کا چھوارا لے جاؤ، 500 روپے کرے مل گیا، لاؤ. تم کتنے پیسے ہیں تمہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا چھوارا بانٹو، چاہے شوگر والا بھی کھا لے، بغیر شوگر والا بھی کھا لے. تیری سوہن پپڑی شوگر والا نہ کھا گا، تیرا حبشی حلوہ وہ نہ کھا گا، لیکن چھوارا کھا لے گا. تو یہ بھی ختم. اور تیسری چیز تھا ولیمہ کرنا، وہ بھی ختم، منڈیا ہو گیا. بات ہے کہ نہیں؟ نکاح میں یہ 6 چیزیں ہیں، یہ 6 چیزیں لے کر کے آؤ. لڑکی دیندار دیکھو، لڑکا دیندار دیکھو، انشاءاللہ زندگی بڑی سکون کی گزرے گی. اگر بیوی نیک ہے تو دنیا میں جنت ہے، بیوی اگر نیک نہیں ہے تو دنیا کے اندر زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے. بڑے لوگوں کے مسئلے خراب چل رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں دین کی توفیق عطا ہو، اور ہمارے جوڑے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ ان کے جوڑے نیک بنا دے. سبحان اللہ. سلامت رکھ. کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ.